لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان۔ آیت نمبر 56 میں ہم اسی طرح کے الفاظ پڑھ چکے ہیں، تو یہ بھی حفظ کے لیے متشابہ الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 39 میں اسی طرح کے الفاظ ہیں، لیکن وہاں پہ انسم ولا جان ہے، جبکہ یہاں پہ انسم قبلہم ہے، تو یہ لفظ بیچ میں اضافی ہے۔ یہاں پہ لام میں میم ساکن پہ اظہار ہے، لام باریک ہے۔ یا تو مثہن میں طا ساکن پہ قلقلہ ہے، ثا ساکن پہ ہمس ہے، ہن میں نون مشدد پہ غنہ ہے۔ انس میں نون ساکن کے بعد سین آنے کی وجہ سے اخفا ہے، نون کی آواز چھپائیں گے۔ حمزہ اقصی حلق سے ادا ہوگا، اس کی جہر کی صفت ہے، بلند آواز ہوگی۔ نون ساکن پہ اخفا ہے، اس میں چھپائیں گے۔ سین صفیر کی آواز سے ادا ہوگا، تنوین کے بعد قاف آنے کی وجہ سے اخفا ہے۔ انسن قبلہم، قاف پر پڑھیں گے، با ساکن پہ قلقلہ کریں گے، لام باریک ہے، ہم میں ہا اقصی حلق سے ادا کریں گے، اور میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے۔ ولا میں واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے ادا کریں گے۔ لا الف مدہ ہے تو حرکات لمبا کریں گے۔ اور جان نون میں الف مدہ کے بعد نون مشدد آنے کی وجہ سے غنہ کریں گے، جا کو لمبا کریں گے۔ یہ مد لازم ہے، کلمی مثقل ہے، اس کی تفصیل ابھی میں پیچھے بتا چکا ہوں، آپ مدھامتان میں اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ الف مدہ کے بعد نون مشدد ہونے کی وجہ سے مد لازم کلمی مثقل آئی ہے، ہم نے اس میں طول کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، 6 حرکات لمبا ہوگا اور نون مشدد پہ غنہ ہوگا۔ آواز روکتے ہوئے ناک کے بانسے میں نون کو ساکن کریں گے، یہ ضرور سنیے، غنے کی آواز واجب ہوتی ہے غنہ۔ ولا جان، نون پہ آواز ناک کے بانسے میں لے جا کر ٹھہراتے ہوئے نون کو ساکن کریں گے۔ ان کو اس سے قبل کسی جن و انس نے چھوا تک نہ ہوگا۔